فوجی جرنیلوں کی آپس میں رشتہ داریاں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان سے لے کر ہمارے موجودہ سپہ سالار تک آرمی جرنیلوں کی ایک دوسرے سے کیا رشتہ داریاں ہیں؟ وہ کون سے صدر پاکستان تھے جنہوں نے دھوکے سے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بیوی کی طلاق کرواتے ہوئے اس ینگ لیڈی سے خود شادی کی؟ ہمارے فوج کے کتنے سپہ سالار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی امیر جرنیلوں سے کروائی؟ ہمارے کون سے 3 اسٹار جرنیل صاحب ہیں جن کے سگے چچا ہندوستان کے صدر تھے؟ وہ کون سے لیفٹیننٹ جرنیل تھے جن کی دونوں بیٹیوں کی شوہر فوجی جرنیل تھے اور وہ دونوں جرنیل صاحبان ایک ساتھ ہی شہید ہوئے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پاک فوج کے جرنیلوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، فخر ہزارہ فیلڈ مارشل ایوب خان ترین کے صاحبزادے گوہر ایوب خان بھی فوج میں کیپٹن ہوا کرتے تھے، جو اپنے ابا جی کے ADC بھی رہے۔ گوہر ایوب خان سے قبل از وقت ریٹائرڈ ہو گئے کیونکہ ان پر کئی طرح کے الزامات لگے۔ گوہر ایوب کے بعد ان کے بھائی کیپٹن اختر ایوب خان اپنے والد کے ADC بنے، لیکن انہوں نے بھی فوجی نوکری کو الوداع کہہ دیا اور کاروبار کرنے لگے۔ صدر ایوب خان اپنے بیٹے گوہر ایوب کی شادی عابدہ حسین سے کروانا چاہتے تھے اور انہوں نے بیگم عابدہ کے والد کرنل عابد حسین سے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ رشتے سے انکار پر کرنل عابد کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ جلد ہی ایوب خان نے اپنے بیٹے کے لیے ایک فوجی گھرانہ ڈھونڈ لیا۔ گوہر ایوب کی شادی لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک کی صاحبزادی زیب النساء سے طے پائی اور یہ اپنے سسر کے ساتھ مل کر بزنس کرنے لگی، اور یہی حبیب اللہ خان خٹک جنرل ضیاء کی کابینہ میں فیڈرل منسٹر بھی رہے۔ گوہر ایوب کے مطابق میں جب بھی اپنی بیوی زیب النساء کے ساتھ ایوان صدر جا کر کھانا کھاتا تو ہم دونوں کو اس کا بل بھی آدھا کرنا پڑتا تھا۔ کاروبار میں بھی گوہر ایوب الزامات کی زد میں رہے۔ تب اپوزیشن والے ان کی کمپنی گندارا موٹرز میں ہونے والی بدعنوانیوں اور اقربا پروری کی بات کیا کرتے تھے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق ایوب خان کی حکومتی معاملہ سے گرفت کمزور ہونے اور غیر مقبول ہونے کے پس پردہ ان کے بچوں کی نالائکیاں تھیں۔ گوہر ایوب خان کے سالے علی کولی خان جرنیل تھے۔ گوہر ایوب خان کے سالے لیفٹیننٹ جنرل علی کولی خان افواج پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے۔ ناظرین، اب آئیے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نام سے پکارے جانے والے جنرل محمد ضیاء الحق کی رشتہ داریوں کو جان لیتے ہیں۔ سابق فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان افریدی سے خوب دوستی تھی۔ جنرل رحیم الدین کی اہلیہ ثاقبہ رحیم ایک ادبی شخصیت تھیں جنہوں نے درجن بھر کتابیں تحریر کی۔ ان کے والد ڈاکٹر محمود حسین ہجرت کر کے پاکستان آئے تو انہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت دی۔ ڈاکٹر محمود حسین کے بھائیا اور ثاقب رحیم کے چچا کا نام ذاکر حسین خان تھا، جنہوں نے ہجرت کرنے کی بجائے انڈیا رہنے کو ترجیح دی۔ بعد میں یہی ذاکر حسین خان ہندوستان کے صدر بھی بنے۔ 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان وہی فوجی تھے جنہوں نے 53 کی تحریک ختم نبوت کے دوران مولانا عبدالستار خان نیازی کو مسجد وزیر خان سے گرفتار کیا تھا۔ فوجی سروسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد صوبہ بلوچستان کے گورنر بنائے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فوجی گھرانوں میں کی۔ ان کی بڑی بیٹی جنرل محمد ضیاء الحق کی بہو بنی، جبکہ چھوٹی بیٹی کی شادی ISI کے سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹے سے ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں ہونے والے طیارہ حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمان بھی شہید ہوئے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنرل رحیم الدین خان کی دونوں بیٹیوں کے سسر ایک ہی دن چل بسے۔ جنرل ضیاء اور جنرل اختر عبدالرحمان کے سمدھی اور اعجاز الحق کے سسر جنرل رحیم الدین خان کی 22 اگست 2022 کے روز 96 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ ناظرین، کوئٹہ کی ہزارہ برادری کے سپوت جنرل محمد موسیٰ خان 65 کی جنگ کے دوران ہمارے آرمی چیف تھے۔ ان کی صاحبزادی عذرا موسیٰ کی شادی ایئر مارشل ریٹائرڈ شربت علی چمگیزی سے ہوئی۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل موسیٰ خان صوبہ بلوچستان کے گورنر بھی رہے۔
انہیں وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ شاہد خاقان کے والد جناب خاقان عباسی پاک فضائیہ سے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ہونے کے بعد سیاست میں آئے۔ انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں مری سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ یہ MNA منتخب ہوئے اور بطور منسٹر کام کرتے رہے۔ شاہد خاقان عباسی ایک فوجی جنرل کے داماد بنے اور ان کے سسر لیفٹیننٹ جنرل محمد ریاض خان پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ رہے۔ یاد رہے کہ شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی 10 اپریل 1988 کو ہونے والے اوجڑی کیمپ سانحے میں شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارے سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ از خود بھی ایک فوجی افسر کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کا سسر بھی فوجی تھا۔ قمر جاوید باجوہ کے والد اقبال باجوہ پاک آرمی کے آفیسر تھے۔ کوئٹہ کینٹ میں مقیم کم سن قمر جاوید باجوہ ابھی 7 برس کے تھے کہ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ اپنی سروسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے۔ ضیاء شاہد مرحوم کے ادارے روزنامہ خبریں کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے سسر جنرل ریاض جنرل باجوہ کا رشتہ لے کر جنرل اعجاز امجد کے گھر گئے تھے اور رشتہ کرایا تھا۔ شاہد خاقان کے برادر نسبتی عابد ریاض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیچ گہری دوستی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے سسر لیفٹیننٹ کرنل اعجاز اپنی عسکری سروسز کے دوران فورن سروسز میں آئی اور ان کو امریکہ میں پاکستانی سفیر بنایا گیا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر ایسے دعووں کی بھرمار ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور ان کے سوتیلے بھائی جنرل افتخار دونوں ہی قادیانی تھے۔ فیکٹ سکھ نام کے قادیانی ویب سائٹ کے مطابق یہ کنفرم نہیں کہ جنرل اعجاز امجد کی بیٹی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی بیوی ہیں یہ قادیانیت چھوڑ چکی ہیں یا نہیں، یا محض افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے قادیانیت کا سوشہ چھوڑا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی کا تعلق بھی گکھڑ منڈی سے ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ گکھڑ منڈی کی باجوہ فیملی سے میں ایک عرصے سے واقف ہوں۔ میرا بچپن اور جوانی انہی کے ماحول میں گزری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ باجواؤں میں سے واحد باجوہ فیملی ہے جو کہ قادیانی نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا مرشد آباد بنگال کے نواب اور شاہی گھرانے کے خانوادے تھے۔ یہ 1954 کا سال تھا جب 55 سالہ ڈیفنس سیکٹر سکندر مرزا نے کسی تقریب کے دوران ایک خوبصورت ایرانی خاتون کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہتے۔ اس 35 سالہ گلیمرس لیڈی کا نام ناہیدہ صفانی تھا، جو اس وقت پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کی ملٹری اتاشی لیفٹیننٹ کرنل مہدی افاہی کی بیوی تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ دونوں میاں بیوی میں ٹسل چل رہی تھی اور گھر میں جھگڑے معمول کی بات تھی۔ ایسے میں پاکستان کے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کی انٹری ہوئی۔ سکندر مرزا نے رشین ایمبیسی کی ایک تقریب میں ناہید بیگم کو دیکھا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ میری بن جائیں۔ محترمہ مان گئی اور یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ناہید بیگم اپنے دوسرے شوہر سکندر مرزا سے 20 سال چھوٹی تھی۔ اب بیچارہ لیفٹیننٹ کرنل مہدی کس منہ سے پاکستان میں اپنا ڈپلومیٹک کیریئر جاری رکھ سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ یہ جلد ہی تہران واپس لوٹ گئے۔ یاد رہے کہ بیگم ناہید مرزا کے والد امیر تیمور ایران کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ ناظرین، افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف شہداء کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 1971 کی جنگ کے ہیرو اور نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید کے چھوٹے بھائی ہیں، جبکہ ایک اور نشان حیدر پانے والے شہید راجہ عزیز بھٹی ان کے سگے ماموں تھے۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جنرل راحیل شریف کے دونوں صاحبزادے بھی پاک آرمی میں سرو کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔